الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اسلام میں جو بنیادی چیز ہے جس سے غیر متوجہ ہوتے ہیں، کئی شعبے ہیں ہمارے دین کے اندر. نماز تو نماز تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں. دوسرے کا دیکھیں گے ہماری نماز کو. کبھی کبھار جو ہے ایئرپورٹ پر پڑھتے ہیں، وہ بھی جو ہے مختصر لوگ پڑھتے ہیں، کوئی پورا جتھا نہیں ہوتا. روزہ ہے، روزہ ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے آدمی روزے سے ہے کہ روزے سے نہیں ہے. زکوٰۃ یہ مسلمانوں کو دیتے ہیں، غیر مسلموں کو نہیں دیتے. حج ایک جگہ پہ جا کے کرتے ہیں، ایک جگہ متعین ہے. زندگی میں ایک مرتبہ جس کے پاس مال ہو تو آدمی پہنچتا ہے، حج کر لیتا ہے، فرض پورا ہو گیا. تو یہ چیزیں محدود ہیں کہ غیروں کے ساتھ ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں. نماز اکیلے پڑھیں گے مسجد میں آ کر، دوسرے لوگ آ کر دیکھیں گے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں مسجد میں. زکوٰۃ مسلمان کو دیں گے. روزہ جو ہے ہم پیٹ میں رکھتے ہیں، بتا نہیں سکتے کہ ہمارا روزہ ہے جی. تو پھر دوسروں کو کیا پتہ چلے گا ہمارا اسلام کیا ہے؟ اس کے لیے بنیادی چیزیں ہیں معاشرت، معاملات اور اخلاق. یہ تین چیزیں. غیر دیکھیں گے ہماری معاشرت کیسی رہنا سہنا. غیر دیکھیں گے ہمارے معاملات کیسے، لین دین، حساب کتاب ہوگا، لین دین ہوگا. بھائی اتنے بجے آ جانا، آپ کو پیسہ دوں گا میں. یہ لین دین. کیا کسی کے ساتھ کاروباری ڈیل کی آپ نے تو اس میں آپ کیسا معاملہ کر رہے ہو، یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اور ایک اخلاق. یہ تین چیزیں اگر ہماری صحیح ہوگی تو عالمی پیمانے پر دین پھیلے گا انشاءاللہ. معاشرہ ٹھیک ہو، معاملات ٹھیک ہو اور اخلاق ٹھیک ہو. معاملات میں صرف ایک قصہ سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. ایک دیہاتی ملا، بے ایمان تھا. اس کے پاس اونٹنی تھی، بہت خوبصورت اونٹنی، اچھی. اس زمانے میں اونٹنی کی قیمت ایسی ہوتی تھی جیسا ہمارے یہاں BMW کی ہوتی. BMW ہے، مرسڈیز ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ گاڑی میں بیٹھے. اچھا اس زمانے میں اونٹنیاں اس قسم کی اس کی قیمتیں ہوتی تھیں، بہت اچھی شمار ہوتی تھی. تو آپ کو اونٹنی پسند آ گئی. وہ لے کے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا ارے بیچو گے اسے؟ انہوں نے کہا ہاں بیچوں گا، بیچنے کے لیے لایا ہوں مدینہ منورہ میں. اس زمانے میں دیہات سے لوگ مدینہ منورہ میں لاتے تھے چیزیں بیچنے کے لیے اور کھڑے رہتے تھے. لوگ آ کر خرید کے چلے جاتے تھے. آپ نے فرمایا کیا قیمت؟ مثال دے رہا ہوں، یہ مثال ہے کہ اس نے میرے سے کہا کہ 1000 درہم. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے جو ہے یہ آپ کی اونٹنی خرید لی، لیکن پیسہ ابھی میرے پاس نہیں ہے. بات کلیئر ہوتی ہے جو ہوتی ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ گھر پر چلو
اور گھر پر جا کر میں آپ کو اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں، آپ مجھے اٹھنی دے دو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب آپ آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ اٹھنے والا جو دیہاتی ہے پیچھے پیچھے۔ اب راستے میں کئی لوگ ملے تو کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ اٹھتی آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ تو آگے آگے جا رہے ہیں، اور یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے اٹھتی لے پکڑ کے۔ پوچھا بھی کیا بھاؤ ہے؟ تو اس نے حصہ سے کہا 2000 درہم۔ 2000 درہم۔ اس نے کہا لا، یہ 2000 درہم دیتا ہوں۔ پھر اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی ان سے معاملہ کر چکا ہوں، شریف آدمی ہے، 10 درہم میں بات ہوئی ہے، چلو بات سے کریں گے، ٹال بٹول کر کے آگے بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی اور ملا، ارے کیا بھاؤ اس کا؟ تو اس نے کہا 3000۔ ٹھیک ہے تو پیسہ دے دیتا ہوں، آپ کو کچھ معلوم نہیں، آپ آگے جا رہے ہیں۔ پھر جو ہے چوتھا ملا، یعنی جیسے جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں جو بڑھتا گیا اور چلتا گیا، اس اٹھنے کی قیمت بڑھتی گئی۔ اسے گرمی چڑھی، بعض مرتبہ آدمی کو گرمی چڑھتی ہے، نشہ، یہ نشہ آدمی کو ختم کر دیتا ہے۔ عبادت کا نشہ نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا نشہ یہ ختم کر دیتا ہے، حد ہے۔ اسی طریقے سے مال کا نشہ، اسی طریقے سے حب جاہ، کرسی کا نشہ، اپنے وقار کا نشہ، تو نشہ یہ مناسب نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ آدمی رہے، اس نشہ کرتا گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ قریشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہتے تھے، یہ قریشی کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، یعنی خطے تو ہو گیا معاملہ، لیکن یہ کہ بھائی اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو اس نے وہی کھڑے رہ کر کہ قریشی میرا پیسہ دو۔ آپ نے فرمایا بھی تیری میری یہ بات ہوئی ہے کہ گھر جا کر میں تجھے رقم دوں گا، پھر تیری میری یہ بات ہوئی ہے۔ تو اس جگہ میں تم ٹال مٹول کرنے والے ہو، یہ جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابھی حالانکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں ہے، جب بات طے ہوئی ہے ویسے بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چل رہے ہیں کہ گھر جا کر تجھے پیسہ دوں گا، لیکن تم ٹال مٹول کرنے والے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے باہر نہیں ہو رہے، اخلاق برت رہے ہیں اس کے ساتھ، آپ سے باہر نہیں ہو رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور حق پر ہیں۔ اچھا آپ نے اتنا جملہ کہا کہ تیری میری بات یہ ہوئی ہے کہ میں گھر جا کر تجھے رقم ادا کروں گا، ابھی میرا گھر آیا نہیں ہے، گھر پہنچ کر اگر تجھے میں رقم ادا نہ کروں تو تجھے بولنے کا حق ہے، گھر میرا کر دے۔ اور نہیں مجھے تو یہ پیسہ دو، مجھے تو یہ، وہ اس کو گرمی چڑھ رہی، 2000 درہم کی، 3000 درہم کی، 4000 درہم کی۔ حدیثوں میں یہ قصہ تفصیل سے آتا ہے۔ اب روایت میں یہ ہے کہ جب بات ہونی شروع ہوئی تو آدمی جب رستے میں بات کرتے ہیں تو خواہ لوگ تماشائی بن کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اور بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے گھر سے بھاگ کر بھی جائیں گے، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کبھی کچھ کام نہیں ہوتے تو بھاگیں گے، اس میں انتشار ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، اتنے بھی مسلم بھی جمع ہوں گے، مسلمان بھی جمع ہوں گے۔ اب باتوں میں اس نے یہ کہا دیہاتی نے کہ میرا آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں ہوا، گواہ لائیے آپ، میرا سودا نہیں ہوا آپ کے ساتھ، مجھے نہیں بھی چاہیے کہ سودا ہو۔ اب وہ یعنی جھوٹ بولنے لگا، آپ نے کوئی بات نہیں ہوئی، تمہیں نہیں دینی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن معاملہ تو یہ تھا، الجھ نہیں رہے۔ ایک صحابی کھڑے تھے ابو خزیمہ، وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا معاملہ ابو خزیمہ نے دھیان سے سنا، کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔
وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ سودا ہوا ہے، اس پر ہم گواہ لائیے. کون گواہ ہے؟ حالانکہ معاملہ تو جنگل میں ہوا تھا، میں کو گواہ تو تھا نہیں، معاملہ جنگل میں ہوا تھا. تب خزیمہ نے کہا حضرت میں گواہ ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے، میں گواہ ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے. آپ نے فرمایا بھی تم گواہی کیسے دیتے ہو؟ تم تھے تو نہیں. نہیں، ہمارا جب سودا ہو رہا تھا تم تھے تو نہیں، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آسمان کی خبریں آپ ہمیں دیتے ہیں، جنت کی، جہنم کی، فرشتوں کی، ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے. آپ کی ان خبروں پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو کیا اس سودے پر ہم یقین نہیں رکھیں گے؟ کیا یہ بات آپ کی سچی نہیں ہے؟ آپ نے اس وقت فرمایا ہنی اللہ کا یا ابا خزیمہ، اے وہ خزیمہ تیرے لیے خوشخبری ہے، تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. ایک ہی صحابی ہے کہ جو اکیلے گواہی دیتے تھے 2 کے برابر ہوتی تھی کورٹ کے اندر. جیسے کوئی معاملہ ہے تو گواہ لاؤ، یہ کہا 2 مرد لاؤ، جو مردوں میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے. ہماری حکومت کا کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ معاملہ آئے تو بس 2 مرد لاؤ، آپ تو 2 مرد گواہی دے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تو نے اتنی بڑی ایمان کی بات کی ہے کہ تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار ہوگی. یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر سجدہ کیا، ہاتھ دیکھا تھا انہوں نے، وہ خزیمہ نے، اور بھری مجلس میں آ گئے. حضرت آپ کو بڑا عجیب خواب دیکھا. آپ نے فرمایا سنو کیا خواب دیکھا؟ یہ کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی پیشانی پر میں سجدہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، بہت اچھا خواب ہے. دیر کیا کر لی؟ یہ لیٹ رہا ہوں، کر لے سجدہ. پیشانی پر سجدہ کیا. تو سجدہ کرنے کے لیے کون سی جگہ ملی؟ ایک آدمی عرش پر سجدہ کرے اور ایک آدمی نبی کی پیشانی پر سجدہ کرے، تو افضل کون سا ہے؟ نبی کی پیشانی والا. یہ زیادہ افضل ہے جو فقہاء نے لکھا. یہ چانس ملا ان کو، وہ ان کی ایمانی بات کی وجہ سے. دوسرا چانس انہیں یہ ملا ابو خزیمہ کو کہ جب قرآن شریف کو جمع کر رہے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وصال ہو گیا تو حضرت عمر میں حضرت ابوبکر میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا. حضرت عمر دور کی سوچتے تھے، دور کی. صدیق اکبر بھی سوچتے تھے، لیکن ہر ایک کے سوچنے کا معیار، ہر ایک کے سوچنے کی ترتیب الگ ہوتی ہے. کوئی اپنے ماحول کو دیکھ کے چلتا ہے، کوئی اخیر تک سوچتا ہے کہ اس کا یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر بعد میں مسلمانوں کا ساتھ یہ ہوگا. قرآن نازل ہو چکا تھا. تو حضرت عمر آئے حضرت ابوبکر کے پاس، کیونکہ حضرت ایک بہت پرائیویٹ مشورہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ امیر المومنین ہیں. کہو کیا ہے؟ یہ کہ قرآن نازل ہو چکا ہے اور پورا قرآن نازل ہو گیا ہے. مدینہ منورہ میں مرد عورتیں سب حافظ ہیں، لیکن یہ جتنے حافظ ہیں کب تک زندہ رہیں گے؟ یہ حافظ ہیں، یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ مر جائیں گے. تو قرآن تو ختم ہو جائے گا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں. جمع کرنے کا مطلب یہ کہ سارے حافظوں کو بلائیں، جو بصرہ میں ہے، کوفہ میں ہے، مکہ میں ہے، دمشق میں ہے، سب جگہ اسلام پھیل چکا ہے. تو جو بڑے بڑے حافظ ہیں ان کو مدینہ میں جمع کریں اور مدینہ منورہ میں جمع کر کے ہم حکومتی اعتبار سے یا سب کو ہے، لیکن اس کا حافظہ کمزور ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بڑھاپا آیا تو حافظہ کمزور ہو گیا، بھول جاتا ہے آدمی. جب یہ بات رکھی تو صدیق اکبر بہت غصہ ہو گیا. حضرت عمر پر تنہائی میں لال پیلے ہو گئے. کیا رائے دی تم نے مجھے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا.
اگر جمع کرنے میں خیر ہوتی تو حضور تو ابھی انتقال فرما گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کرتے, آسمان سے وہی آتی. پھر حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود متوجہ کرتے, حضور نے ایک چیز نہیں کی تو میں کیوں کروں. حضرت عمر کہتے تھے کہ میں تھا تو دبنگ, لیکن وہ ایسے غصے میں آئے کہ میں دب گیا, لیکن میرے دل میں اترتی نہیں تھی ان کی بات. میں کہتا تھا کہ نہیں, قرآن کی حفاظت ضروری ہے, جیسے ہماری مساجد کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے مکاتب کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے دینی معاشرے کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہماری دینی ٹھیے ہے کہ اس کی حفاظت کرو, مساجد کی حفاظت کرو, ہمارے معاشرے کی حفاظت کرو. قرآن کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ حضرت عمر کہتے ہیں. ابتدائی اسلام تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال ہو گیا, ذمہ داریاں ان پر آئی, کئی چیزیں جو ہے واضح نہیں ہوئی, کئی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے اپنے انتقال سے پہلے, تو بار بار کہتے جا رہے تھے کاغذ قلم لاؤ, میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. واقعی کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو, کہ میں تم جلدی سے تو کاغذ قلم لاؤ, میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. تو صحابہ جو ہے وہ فوراً آ جاتے تھے لکھوانے کے لیے, اور جو ہے وہ کاغذ قلم سے تیار, بولیے ہم لکھ رہے ہیں, اب بولیے ہم لکھ رہے ہیں, لیکن حضور کی غربت کی ہو جاتی ہے, نہیں لکھوا سکتے تھے. دل میں کچھ بات تھی جو کہنا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں کر سکتے. کچھ جملے کہتے تھے, صحابہ کچھ جملے لکھتے تھے, لیکن پھر بھی جو ہے بعض مرتبہ انتقال سے پہلے آدمی کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو کئی چیزیں لکھوائی, کئی چیزیں رہ گئی. میں نے میری کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے, دیکھ لینا بکھرے موتی وغیرہ میں. تو صدیق اکبر نے یہ اشکال کیا, اتنا بڑا معاملہ ہے قرآن کا, تو ظاہر بات ہے وہ حضور نے ہمیں متوجہ تو نہیں کیا, تم رائے دے رہے ہو. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دے کہ قرآن جمع کرو اور حکومتی لیول سے جمع کرو. یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے, وہ فلاں کہے, اس طریقے سے قرآن چلے گا نہیں. ہم سارے مل کر مشورہ کر کے طے کریں گے سب. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں ہوگا. تو حضرت عمر نے جملہ کہا, حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ امیر المومنین, آپ کا فیصلہ سرآنکھوں پر, لیکن غزوات چل رہے ہیں, غزوات, اور یہ غزوات ایسے چل رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مر رہے ہیں اس میں. تو حافظ جو ہے مریں گے, جاتے تھے جہاد میں شہید ہوتے تھے, کئی لوگ یہ شہید ہو جائیں گے, کئی لوگ مر جائیں گے. ہم کیا کریں گے پھر, کس کو جمع کریں گے؟ ابھی تو زندہ ہے لوگ, ابھی تو مائیں بھی زندہ ہیں, سب کو یاد ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں. ہو گئی بات, دونوں اپنے اپنی جگہ چلے گئے, اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے, مسجد میں آتے تھے, بیٹھتے تھے, باتیں کرتے تھے. اسی دوران حافظوں کی جماعت گئی کسی جگہ, اور اکثر حفاظ شہید ہوتے. خبر آئی مدینہ منورہ میں, بھئی یہ ہوا. خیر, کسی کا دنیا سے جانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے, گھر والے پریشان ہوتے ہیں, سارے بچے پریشان ہوتے ہیں, لیکن صدیق اکبر کو حضرت عمر کی بات یاد آئی کہ حفاظ اگر شہید ہوتے گئے تو ہمارے قرآن کا کیا ہوگا. تو صدیق اکبر نے حضرت عمر کو بلایا, یہ کہا تیری بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی, لیکن اب سمجھ میں آ گئی, ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے. کیا کریں؟ کیونکہ قرآن جمع کرنے کے لیے ہم اصول بناؤ. تو اصول کیا, یہ ابو خضرہ کو سنا رہا ہوں یہ قصہ. تو اصول کیا بنانے؟ یہ کہا یہ اصول بناؤ, مدینہ منورہ میں جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا ہے, اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتے تھے, لکڑی پر لکھ دیتے تھے, کسی ہڈی پر لکھ لیا, چمڑے ہوتے تھے چمڑے پر آئے تھے لکھ لی, یہ ترتیب ہوتی. کسی کے پاس کچھ آیتیں ہیں, کسی کے پاس کچھ آیتیں ہیں, کسی کے پاس کچھ آیتیں ہیں. پورا قرآن اگر کسی کے پاس تھا تو صرف حفصہ کے پاس تھا, تو سنبھال کے انہوں نے وہ جمع کرتے تھے. کوئی بھی چیز آتی تھی فور اکٹھا کرتی تھی, ترتیب دیتی تھی.
اور حضرت علی کے پاس تھا۔ اس وقت میں دنیا میں جتنے قرآن ہیں یہ ترتیب تلاوت ہے، جتنے قرآن ساری دنیا میں پھیلے ہیں، مکہ، مدینہ، شام، ہندوستان، پاکستان، سب جتنے قرآن چھپ رہے یہ ترتیب تلاوت ہے۔ ایسا پڑھو، سورہ فاتحہ پہلے پڑھو، سورہ بقرہ بعد میں پڑھو، سورہ آل عمران بعد میں پڑھو، یہ ترتیب تلاوت سے کرو۔ لیکن عرش سے فرش پر کیسا آیا ہے قرآن، وہی ترتیب نہیں بھئی، عرش سے فرش پر کیسا آیا وہ ترتیب الگ ہے۔ وہ ترتیب میں نے میرے ریاض القرآن میں لکھ دی ہے، پوری تفسیر لکھ دی ہے۔ ہر سورت سے پہلے آپ دیکھنا، میرا جو ریاض القرآن کا ترجمہ ہے، ہر سورت سے پہلے میں نے لکھ دیا ہے یہ سورت فلاں سورت کے بعد آئی ہے، یہ سورت فلاں سورت کے بعد آئی ہے، یہ سورت فلاں سورت کے بعد آئی ہے، اور آخر میں ایک لسٹ بھی ڈال دی ہے۔ ہمارا 7 سطری ترجمہ بھی آ گیا الحمدللہ، 15 سطری ترجمہ بھی آ گیا الحمدللہ، 13 سطری ترجمہ بھی آ گیا الحمدللہ۔ مسلمان ذرا غافل ہے، میں نے بہت سمجھدار آدمی سے کہا کہ ترجمہ کا ملزم 13 سطری ٹشو، کیا مطلب 13 سطری کا؟ 7 سطری یعنی کیا مطلب پتہ ہی نہیں، 15 سطری یعنی کیا مطلب؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ سطرے ہیں، یہ لائنیں، حافظ لوگ 15 سطری میں قرآن حافظ ہوتے ہیں، عام لوگ 13 سطری پڑھتے ہیں، بوڑھے لوگ 7 سطری پڑھتے ہیں، وہ کھلے کھلے حروف ہو تاکہ آدمی پڑھ سکے۔ تو ہم نے حافظوں کے لیے بھی اللہ نے کام لے لیا، ہم سے بوڑھے لوگوں کے لیے بھی لے لیا، اور جو عام لوگ ہیں کہ جن کا کوئی حفظ سے تعلق نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا ہے، تو ان کے لیے 13 سطری، یہ آسانیاں ہیں۔ اور ہر جگہ میں نے اخیر میں لسٹ ڈال دی کہ قرآن عرش سے فرش پر کیسے آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ اس طریقے سے آدمی قرآن پڑھ لے جس طریقے پر عرش سے فرش پر آیا ہے۔ اب کہاں دیکھنے جاؤ گے آپ، ملے گا نہیں، اتنی چیز ہے۔ تو میں نے آخر میں فہرست ڈال دیے، لکھ دیا پہلے یہ صورت آئی، بعد میں یہ آئی، بعد میں یہ آئی۔ ہر صورت دیکھنے جاؤ گے تو آپ کو تکلیف ہوگی مسلمان کو، ہر صورت دیکھے آپ کو، آخر میں انہوں نے لسٹ ہی ڈال دی، اس کا خالی فوٹو کاپی نکال لیا آپ نے کہ ترتیب نزول یہ ہے قرآن کا، اور پھر بھی اپنا اس طریقے سے پڑھتے گئے۔ ایک مرتبہ آدمی پڑھ لے۔ فقہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے پاس ترتیب نزول جیسا نازل ہوا ہے وہ قرآن رکھتے تھے اپنے پاس، ویسے ہی پڑھتے، بولے میں تو ایسے ہی پڑھوں گا جو عرش سے فرش پر آیا ہے۔ کسی زمانے میں عربوں میں 2 قسم کے قرآن چھپتے تھے، ترتیب تلاوت، ترتیب نزول۔ قاہرہ میں، دمشق میں، بغداد میں، یہ بڑی بڑی کالونیاں تھیں اس زمانے میں، اب بھی ہیں علمی درسگاہیں۔ ہمارے ہندوستان میں تو بہت بعد میں دین آیا، بہت بعد میں علم آیا، ہمارے یہاں تو مدارس بعد میں قائم ہوئے، لیکن یہ تو پرانے چلے آ رہے ہیں۔ تو جاتا میں جا کر کہتا تھا آتی نہیں مصحف، قرآن دو، تو ترتیب تلاوت دے دیتا تھا، یہ تو کھڑا کھڑا کہتا تھا لالا انا ابغى ترتیب النزول، قرآن جب نازل ہوا ہے میں وہ قرآن چاہتا ہوں۔ تو پھر اندر سے وہ قرآن لاتا تھا، اس قرآن کا نام ہوتا تھا مصحف علی، علی کا یہ مصحف، علی اس طریقے سے سنبھال کے رکھتے تھے، جو بھی آیت نازل ہوتی تھی، جو بھی سورت نازل ہوتی تھی، فوراً لکھ دیتے تھے یہ فلاں سورت کے بعد آئی، یہ فلاں سورت کے بعد آئی، یہ فلاں سورت کے بعد آئی۔ تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر جو ہیں، حضرت عمر ابوبکر نے کہا کہ یہ قرآن جمع کرو، لوگ مرتے جائیں گے، پتہ بھی چلے گا، قرآن کے اندر کوئی چیز داخل کر دیں گے لوگ، محفوظ ہونا چاہیے قرآن۔ چنانچہ اصول بنائے، اور اصول یہ بنائے کہ سارا یعنی ایک وقت مقرر کرو، مثال دے رہا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ہمیں دے دو، کوئی جائے نہیں ظہر کی نماز کے بعد، یہ مثال دے رہا ہوں میں، یا عصر کی نماز کے بعد کوئی نہ جاوے، سب بیٹھے رہو یہاں، مرد عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، یا فجر بعد کوئی نہ جاوے، 1 گھنٹہ ہم قرآن کی ترتیب بنائیں گے، جس کے پاس قرآن ہے
وہ لے کر آنے، ہم دیکھیں گے، برابر چیک کریں گے، چیک کر کے اس کے طرف لکھ دیں گے، بعد میں قرآن اس کو واپس کر دیں گے، لو تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا ہمیں دے دو، آپ کا قرآن لے لیں۔ چنانچہ ترتیب بنی، اور شرط یہ ایک شرط کڑی لگائی، جس نے بھی لکھا ہے 2 گواہ لاگے کہ فلاں 2 تھے، میں نے لکھا اس کے سامنے، تو اس کا قرآن ہم لے لیں گے۔ اگر وہ گواہ نہیں لایا، ایک آدمی ہے، اس نے کہا میں نے لکھا ہے، آیت صحیح ہے، سورت صحیح ہے، گواہ نہیں ہے، آپ کا نہیں لیں گے، جس کے پاس 2 گواہ ہوں گے اس کا لیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، قلعت برد البلد سب نے لکھی ہے، لیکن جس نے 2 گواہ ہیں، جس کے پاس یا 3 گواہ ہیں، 4 گواہ ہیں، وہ مقدس اس کا لیں گے، ہے قرآن میں، لیکن آپ کا نہیں لیں گے ہم۔ چانس آپ کو ملے، آپ گواہ لاؤ۔ پورا قرآن جمع ہو گیا، پورا قرآن اس طریقے پر۔ مائیں جو ہے وہ اوکے کرتی تھی، ہاں ٹھیک ہے۔ حافظ جو تھے وہ اوکے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابی بن کعب، عبادت عمر، خالد بن ولید، یہ سب بڑے بڑے قرآن کے حافظ، بہت حفظ ان کا ممتاز۔ سارا قرآن جمع ہو گیا، لیکن 2 آیتیں یاد سب کو ہے، لکھی ہوئی کسی کے پاس نہیں۔ شرط تھی یاد ہے، ہم قبول نہیں کریں گے، لکھا ہوا لاؤ، 2 گواہ لاؤ۔ 4 لاؤ بہت اچھا ہے، 6 لاؤ بہت اچھا ہے، 10 لاؤ بہت اچھا ہے۔ تو 2 آیتیں ایسی ہیں جو یاد پورے مجمع کو ہے، تو حضور پڑھتے تھے، ہم سنتے تھے بار بار، اور ہمیں یاد بھی ہے۔ ایک سورۃ توبہ کی آخر آیت، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ ایک آیت یہ یاد سب کو ہے، لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں۔ تو سب نے کہا کہ نہیں، لکھا ہوا لاؤ۔ حضرت یاد ہے، یہ کہ وہ تو ہم نے پہلے طے کر دیا، حافظے پر اعتبار نہیں کریں گے، حافظہ بھی چاہیے، لکھا ہوا بھی چاہیے۔ نہیں ملی آیت۔ دوسری آیت 21 پارے کے آخر کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یاد سب کو ہے، لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں۔ کیا کریں؟ یمن میں گھوڑے دوڑائے، فلاں جگہ جاؤ، سب نے کہا ہمیں یاد ہے، لکھا ہوا نہیں۔ اب مشورہ ہے کیا کریں؟ یا تو قرآن میں سے نکال دو، یا قرآن میں رکھنا ہے تو اپنا اصول توڑو۔ تو اصول ہے کہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ ابو خزیمہ آئے مدینہ میں، کسی جگہ گئے ہوئے تھے، 2 بیویاں تھی، کھڑے رہے، 2 بیویاں رونے لگی، میں کیوں رو رہی ہو؟ یہ فرمایا کہ مدینہ میں تو بہت بڑی مصیبت آئی ہے۔ کچھ کیا؟ یہ کہا کہ ایک آیت جو ہے 2 آیتیں مل نہیں رہی ہیں۔ کون سی؟ یہی آیت۔ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے، میں نے لکھی ہے، ایک آیت ایک بیوی کے پاس، ایک آیت دوسری بیوی کے پاس۔ گھر میں گئے، گھر میں جا کر دونوں آیتیں نکالی، دونوں آیتیں نکال کر سیدھے ابو بکر کے پاس آئے، مجمع جمع کیا۔ حضرت گھبرانے کی بات تھی، یہ لکھی ہوئی میرے پاس ہے۔ صدیق اکبر نے کہا واہ واہ، خوشی خوشی، لکھی ہوئی ہے، لیکن گواہ لاؤ۔ تب خزیمہ نے کہا حضور نے میرے بارے میں کہا ہے، تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار ہو۔ تو صدیق اکبر نے کہا صدق رسول اللہ، تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار ہوگی۔ پھر یہ آیت قرآن میں آئی۔ بقیہ تفصیل آئندہ جمعہ کو چلی، انشاءاللہ بعد والے جمعہ کو دیکھیں گے۔